دوسری فصل سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں۔ پہلی روایت حاکم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ فائدہ، اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا۔ دوسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے۔ سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ہنوز میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم سچے ہو، واقعہ میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ روایت کیا اس کو بہقی نے اپنے دلائل میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت سے، اور کہا کہ اس کے ساتھ عبد الرحمن منفرد ہے، اور روایت کیا اس کو حاکم نے اور اس کی تصحیح کی، اور طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اتنا اور زیادہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہے۔ فائدہ، یہاں بھی مثل فائدہ بالا کے سمجھنا چاہیے۔ تیسری روایت ابن الجوزی نے اپنی کتاب صلاۃ الاحزان میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا، اے آدم، میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہم صلی علی محمد نبی و علیہ وسلم۔ چوتھی روایت احمد اور بزار اور طبرانی، حاکم اور بہقی نے ارباز بن ساریہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کا اول کا حصہ فصل اول کی دوسری روایت ہے اور اس کا اوس حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس میں اشارہ ہے دو آیاتوں کے مضمون کی طرف۔ اول، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک الى قوله تعالی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الى آخرہ۔ ثانی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یعنی اول آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہماری اولاد میں ایک جماعت مطیع پیدا کیجیے اور اس جماعت میں ایک ایسا پیغمبر قائم کیجیے۔ مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ بجز آپ کے اور کوئی پیغمبر ایسے نہیں کہ دونوں حضرات کی اولاد میں ہوں۔ اور دوسری آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پانچویں روایت مشکات میں بخاری سے بروایت عبداللہ بن عمر بن عاص آیا ہے کہ تورات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہے، اے پیغمبر، ہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور گروہ امیین کی پناہ بنا کر۔ مراد اس سے امت محمدیہ ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہے، آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہے۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ بدخلق ہے اور نہ سخت مزاج ہے، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی وفات نہ دیں گے یہاں تک کہ آپ کی برکت سے راہ کج یعنی کفر کو درست یعنی مبدل با ایمان نہ کر دیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ اس کلمے کی برکت سے نابینا آنکھوں کو اور ناشنوا کانوں کو سربستہ دلوں کو کشادہ نہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب نہ پھیل جائے گا آپ کی وفات نہ ہوگی۔
چھٹی روایت مشکات میں مصابیح اور دارامی سے بروایت حضرت کعب مروی ہے، وہ تورات سے نقل کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے پسندیدہ ہے، بدی کا بدلہ بدی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی جائے ولادت ہے اور مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔ فائدہ: چنانچہ بعد خلفائے راشدین پائے سلطنت ملک شام رہا اور وہاں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ ساتویں روایت مشکات میں ترمذی سے بروایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ تورات میں نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ فائدہ: ان اخیر تین روایتوں کے راوی کتب سابقہ کے عالم ہیں، اول اور آخر صحابی ہے اور اوس تابعی ہے۔ بعض آیات بھی ان روایت کے ہم معنی ہے، چنانچہ 2 آیتوں کا مضمون تو اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے اور 3 آیتیں اور مذکور ہوتی ہے پہلی آیتوں کو ملا کر۔ تیسری آیت سورہ اعراف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، ان لوگوں کو نیک کام بتلائیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے اور ستری چیزوں کو ان کے واسطے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت اور گراتے ان کو موقوف کر دیں گے۔ چوتھی آیت سورہ فتح میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ کے لوگ ایسے ایسے صفات سے موصوف ہے اور ان سب کی صفت تورات اور انجیل میں اس طرح سے موجود ہے۔ پانچویں آیت سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی یعنی قرآن، اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے یعنی قبل بعثت کفار یعنی مشرکین کے مقابلے میں آپ کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ آپ کی خبر بعثت کو ان پر ظاہر کیا کرتے تھے، سو جب ان کے پاس جانی پہچانی خبر پہنچی یعنی قرآن و صاحب قرآن تو اس کے منکر ہو گئے۔ فائدہ: یہ استفتاء اور معرفت ان لوگوں کو کتب سابقہ سے حاصل ہوئی تھی، بس آپ کا مذکور فی الکتاب سابقہ ہونا معلوم ہوا۔ اسی معرفت کو اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس طرح فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ومن القصیدہ ترجمہ: حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت و سیرت میں سب انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے اور وہ سب حضرات آپ سے علم و کرم میں لگا نہیں رکھتے اور تمام انبیاء علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ایک کف دست یعنی چلو کے ہیں کہ آپ کے دریائے معرفت سے یا بقدر ایک دفعہ کے چوسنے یعنی قطرہ کے آپ کے علم کے بارانہائے بسیار بار ہمیشہ برسنے والے تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے حضور میں اپنی حد اور مرتبہ کے موافق کھڑے ہیں اور وہ ان کی حد آپ کی کتاب علم سے مثل نقطہ کے ہیں یا آپ کی حکمتوں کی کتاب سے مثل اعراب کے ہیں۔ تیسری فصل آپ کے شرف و نزاہت نسب میں۔ پہلی روایت مشکات میں ترمذی سے بروایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا، پھر انسانوں میں 2 فرقے پیدا کیے عرب اور عجم، مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں، پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں، پس میں ذاتی طور پر سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفاح یعنی بدکاری سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک یعنی صفاح جاہلیت کا کوئی لوث مجھ کو نہیں پہنچا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آباء و امہات سب اس سے منزہ رہے، بس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے، اوس میں ابو نعیم اور ابن عساکر نے۔
تیسری روایت کی ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفا کے نہیں ملے. کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوئی. یعنی آپ کے سب اصول ذکور و اناث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا. جب کبھی دو شعبے ہوئے جیسے عرب و عجم، پھر قریش و غیر قریش، وعلی ھذا میں بہترین شعبہ میں رہا. چوتھی روایت دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنو ہاشم سے افضل دیکھا. اور اسی طرح طبرانی نے اوس میں بیان کیا ہے. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن یعنی حدیث کے صفحات پر نمایاں ہے. فائدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس قول کا اس شعر میں گو ترجمہ کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد. پانچویں روایت مشکات میں مسلم سے روایت واصلہ بن اسقا مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو. اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا. اللہم صلی علی محمد. من الروز ترجمہ آپ کا نسب کیسا کچھ باکرامت ہے کہ اس کے مواد پاکیزہ ہے، اصل سے بھی اور فرع سے بھی، اور آپ کے سب جنس بشر کو شرف حاصل ہو گیا. وہ نسب مطہر ہے، لوث جاہلیت سے اس میں کبھی آمیزش نہیں ہوئی، نہ نقص کی نہ کدورت کی. اے پروردگار ابد الآباد تک درود اور سلام بھیجیو اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کی زینت ہو گئی. چوتھی فصل آپ کے نور مبارک کے بعد آثار کے ظاہر ہونے میں آپ کے والد ماجد و جد امجد میں. پہلی روایت حافظ ابو سعید نشاپوری ابی بکر بن ابی مریم سے، انہوں نے سعید بن عمر انصاری سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے کعب احبار سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن خطیم میں سو گئے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس زیب پر ہے. ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہے. ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا اور وہ عبداللہ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئی. اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل صبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرماتے. دوسری روایت ابو نعیم اور خرائطی اور ابن عساکر نے طریق عطا سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو ایک کاہنہ پر گزرے جو یہودی ہو گئی تھی اور کتب سابقہ پڑھی ہوئی تھی. اس کو فاطمہ حسیمہ کہتے تھے. اس نے عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو عبداللہ کو اپنی طرف بلایا مگر عبداللہ نے انکار کر دیا. تیسری روایت جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعبہ کے منحمد کرنے کو مکہ پر چڑھایا، عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر جبل صبیر پر چڑھے. اس وقت نور مبارک عبد المطلب کے پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمود ہو کر خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی. عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا
کہ پھر چلو یہ نور اسی طرح میری پیشانی میں جو چمکا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ لے گئے اور عبد المطلب ان کو چھڑانے کو ابرہہ کے پاس گئے۔ ان کی صورت دیکھتی ہی اس نے بئی جہت کی عظمت و محبت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی، ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا اور ان کو اپنی برابر بٹھلا لیا۔ بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جاتے، تعظیم و تکریم کرتے۔ اللہم صلی علی محمد۔